والصلاة على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس هن صدق الله مولانا العظيم وصدق الله رسول النبي المبين الكريم بعد توحید کے مطالعہ شمع رسالت کے پروانہ غوثی اعظم کے دیوانوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے نقش قدم پر چلنے والوں آئیے سب سے پہلے آقا ایماندار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں غلام کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھی ہے بابا زبان اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زبا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے شہر طیبہ کا سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا اتنا تماشا کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا لوگ دیکھے تیرا سنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے فرن کا ہے مشہور واقعہ نبی کا عاشق ایسا گزرا جس نے اپنے دانتوں کو توڑا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلاف سے ملتے ہیں ہمارا صدرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں حضرات محترم بس چند لمحات کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں کچھ ہی وقت میں پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے گا بس 10 سے 15 منٹ آپ مجھے برداشت کیجئے اور جو بات کہا جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس ہن مرد عورت کے لیے ہے عورت مرد کے لیے جب اس میں تفصیل پڑھا جاتا ہے تو صاف صاف لکھ دیا گیا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے مرد عورت کا لباس ہے آپ یہ سمجھ میں آ گیا کہ عورت مرد کا لباس ہے مرد عورت کا لباس ہے آپ بتائیے کہ جب لباس کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات چلتا ہوگا یا آپ جانتے ہوں گے کہ جب عزت ڈھانپنے کے لیے بدن کو چھپانے کے لیے بدن کو ڈھانپنے کے لیے تب کپڑے کی ضرورت پڑتا ہے آخر مرد عورت کا لباس کیسے ہو گیا عورت مرد کا لباس کیسے ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اگر کسی مرد کے اندر کوئی خامیاں ہے اگر کسی مرد کے اندر کوئی عیب ہے تو عورت کو حکم ہے کہ وہ عورت اپنی پردے میں اور اپنی ڈھانکے ان مرد کی خامیاں کو جو ان کو نظر آتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بدچلن ہے اگر کوئی عورت بے حیا ہے اگر کوئی عورت بے فضولی کام کرتا ہے نکاح کرنے کے بعد مرد کو حق ہے کہ وہ سمجھائے مرد کو حق ہے وہ اچھی طریقے سے اپنے اندر سمیٹے اگر اس لیے کہ وہ ایک لباس ہے اگر لباس کام کرتا ہے عورت کو چھاپنے کے لیے عورت کو ڈھانکنے کے لیے تب عورت مرد کا لباس ہے عورت مرد کا لباس ہے تو حضرات محترم آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایک مرد شادی کرتا ہے چار چیزوں کو دیکھ کر آپ چار چیزوں کو دیکھ کر آپ شادی کرتے ہیں ایک مرد ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے تو ان کے خاندان کو شادی کرتا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے حضرت علی ایک مرد شادی کرتا ہے چار چیز کو دیکھ کر تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ وہ چار چیز کیا ہے جو انسان ایک مرد سے ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی ایک مرد شادی کرتا ہے ایک لڑکی کو یا حسن دیکھ کر دوسرا ان کی اخلاق دوسرا ان کے بیک گراؤنڈ دیکھ کر تیسرا ان کے بینک بیلنس کو دیکھ کر تیسرا ان کے اخلاق و ادب کو دیکھ کر اور چوتھا ان کی پراپرٹی کو دیکھ کر
آپ بھی شادی کرتے ہیں، آپ کے لڑکے ابھی شادی ہوتا ہے، آپ کسی کے دروازے پر شادی کا پیغام لے کے جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، تو لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کا ذہن کام کرتا ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ کیسا ہے، بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، پھر بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کے بعد ان کی خاندان کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب جب تم شادی کرو تو حسن دیکھ کر شادی نہ کرو، جب جب تم شادی کرو دولت دیکھ کر شادی نہ کرو، جب جب تم شادی کرو تو ان کی خاندان کو دیکھ کر نہ کرو۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، تو علی نے فرمایا اے آقا مصطفیٰ، یہ زمین پر چلنے والے انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے، زمین پر رہنے والے انسان ماڈل کو دیکھتا ہے، زمین پر چلنے والے انسان ایک الگ طریقے سے فیلنگ محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان شادی کرتا ہے تو خوبصورتی کو شادی کرتا ہے۔ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے علی، جب تمہیں شادی کرنا ہوگا یا تم پیغام بھیجا دینا، جب کوئی شادی کرے گا تو حسن دیکھ کر شادی نہ کرے، جب کوئی شادی کرے گا دولت دیکھ کر شادی نہ کرے، جب کوئی شادی کرے گا تو اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ان کی خاندان کو دیکھ کر شادی نہ کرے۔ تو علی نے پوچھا آخر حسن کو دیکھ کر شادی کرنے کے بعد آخر معاذرہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی لڑکی کے پاس حسن ہے، اگر اس کے حسن کے بعد ان کے چہرے پر کوئی خامی آ جائے تو ان کی حسن ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے، اگر کوئی دولت دے کر شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو پالنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو مالدار بنانے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو غریب بنانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ شادی کیا تھا دولت ہو اور شادی کرنے کے بعد کسی بھی طریقے سے ان کی دولت ختم ہو گیا ہے، تو پھر حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں آخر کس چیز کو شادی کیا جائے، کس چیز کو دیکھ کر شادی کیا جائے؟ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے اندر یا کسی لڑکی کے اندر یا کسی لڑکے کے اندر اخلاق کے بعد ان کی کردار دیکھ کے شادی کیا جائے، کردار دیکھنے کے بعد اگر کردار ان کے سامنے ہوگا تو ان کے ماں باپ کی عزت ان کے سامنے ہوگا، اگر اس لڑکی کے اندر کردار ہوگا تو ان کے اندر فاطمہ کی سیرت موجود ہوگی، اس لڑکی کے اندر کردار ہوگا تو غوث پاک کی سیرت ان کے اندر موجود ہوگی، اگر اس لڑکی کے اندر کردار ہوگا تو سسرال کو سسرال سمجھے گی، اگر اس لڑکی کے اندر کردار ہوگا تو باپ کے طریقے سے باپ کو سمجھے گا، اگر اس لڑکی کے اندر کردار ہوگا تو ماں کے طریقے سے ساس کو سمجھے گی، تو اگر کردار نہیں ہوگا تو یہ سب چیز نہیں دیکھا جائے گا۔ تو آج دیکھا جاتا ہے، آج آپ جانتے ہیں شادی کرنے کے بعد 6 ماہ کے بعد لڑائی شروع ہو جاتا ہے، شادی کرنے کے بعد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، شادی ہونے کے بعد ان کی ہانڈی الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جو 25 سال تک انتظار کرتی تھی کہ جب بیٹا بڑا ہوگا تو کوئی اچھی بہو ڈھونڈی جائے گی، کوئی اچھا لڑکی ڈھونڈا جائے گا اور بیٹے کے سر پہ سرا سجایا جائے گا، لیکن وہ بیٹا 25 سال کے بعد جب بیوی آ گئی، جب حسن والا بیوی آ گیا تو ماں کو بھول گیا، جب بیٹا کے پاس حسن والا بیوی آ گئے تو باپ کو بھول گیا، اگر کوئی بیٹا کے پاس بھی اچھی دولت والا سسر مل جائے تو باپ کو بھول جاتا ہے، اگر کسی بیٹا کے پاس اگر کوئی ساس مل جائے، اگر بیک گراؤنڈ اس کی اچھی مل جائے تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس انسان کے اندر اس لڑکی کے اندر اگر موجود کردار ہوتا تو باپ کو باپ سمجھتا، اگر اس لڑکی کے اندر کردار ہوتی تو ماں کو ماں سمجھتی، یہ فتنہ اور فساد کا جڑ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک باپ شروع سے آخر تک انتظام کرتا ہے، دل میں خیال سجاتا ہے کہ بیٹے کا ڈانس یہاں پہ ہوگا، بیٹے کا ولیمہ یہاں پہ ہوگا، بیٹے کا میلاد یہاں پہ ہوگا، بیٹے کا جو رشتہ دار آئیں گے یہاں پہ سلایا جائے گا، بیٹے کی شادی پہ یہ بنایا جائے گا، بیٹے کی شادی پہ یہ کھلایا جائے گا، بیٹے کی شادی میں 20 سے 22 گاڑی کی جائے گی، بیٹے کی شادی میں دنیا بھر کی سارا چیز کیا جائے گا، لیکن کسی بیٹے کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے بیٹا جب تمہاری نکاح بنا جائے گا تو سب سے پہلے وضو بنا لینا۔ کسی باپ کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹا سے یہ کہہ دے کہ بیٹا جب گاڑی پر چڑھا جائے تو دعا پڑھ لینا۔ کسی باپ کو یہ ہمت نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا جب تمہاری ماں نے جب تمہاری نظر اتر آئے گا تو ماں کو سلام کر دینا۔ کوئی ایسا نہیں بتاتا ہے، لیکن باپ الگ طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، ماں الگ طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، باپ الگ طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، ماں الگ طریقے سے خوشی کا الفاظ پھوٹتا ہے۔ بھائی
اور بہن الگ طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نوجوان ہیں، آپ کو سمجھنا ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ کو قوم کا بادشاہ آپ کو بننا ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ کو سر کا تاج آپ کو بنانا ہے، آپ نوجوان ہیں، اسلام کا جھنڈا آپ کو پھیلانا ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ سے دنیا کی باتیں پھیلایا جائے گا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہفتہ دن پہلے گیت اور گانا بجایا جائے، کوئی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ماٹی کھودنے کا طریقہ کوئی کتاب میں نہیں لکھا گیا ہے، یہ کوئی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ گانا کے بجانے کے لیے الگ باجا بجایا جائے، میلاد کرنے کے لیے الگ باجا باندھا جائے۔ تو قسم خدا کے مسلمانوں، جس گھر میں ڈی جے کی آواز کے ساتھ ساتھ گانا کی آواز آتی ہے تو میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اس گھر میں 40 دن تک فرشتے کی نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج ایک خوشی ادا کرنے کے لیے، آج ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے شیطان آقا کو ہم لوگ کتنے خوش کرتے ہیں۔ ہم کل وہ سنت ادا کریں گے جو مصطفیٰ نے کہا ہے، کل ہم لوگ وہ سنت کو ادا کریں گے جو مصطفیٰ نے کہا ہے۔ ایک شادی کرنے کے لیے دیے بجاتے ہیں، شیطان کو راضی کرتے ہیں، ایک شادی منانے کے لیے اور ڈانس اور گانا بجاتے ہیں، شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ جب ایسا معاملہ ایسا گھر میں آپ کریں گے تو آپ کے گھر میں کوئی بختیار کاکی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی بلند شاہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی عالم دین پیدا نہیں ہوگا، ہوگا تو شرابی پیدا ہوگا، ہوگا تو جواری پیدا ہوگا، ہوگا تو تاریخ پینے والا پیدا ہوگا۔ تو حضرات محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اور آنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے انس، جب قیامت آئے گی تو آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانہ ظاہر کیا جائے گا۔ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے اتنا کہنے کے بعد پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ سے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم وہ حالت کیسا ہوگا جب قیامت آئے گی؟ تو ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرماتا ہے اے انس سن، جب دنیا قائم ہوگا مسجد سے آواز آئے گی، جب دنیا قائم رہے گا مسجد حی علی الفلاح کی صدا آئے گی، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آنے کے بعد اگر مسلمانوں کے اندر گھر سے نماز کے لیے مصلی نہ بچھایا جائے، گھر سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کی تیاری نہ کیا جائے، جس گھر میں ایسا پایا جائے گا تو سمجھ لینا کہ اس بستی میں تباہ اور برباد ہونے کے لیے تیار ہو جانا۔ آج آپ بشنپورہ میں دیکھیں تین مسجد ہے، تین امام صاحب ہیں، لیکن تین مسجد ہونے کے بعد بھی ایک شادی میں ہم لوگ ایک باجا کو ایک ڈی جے کو بند نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم لوگ کیا میدان جنگ میں اپنا ہتھیار دے سکتے ہیں؟ تو حضرات محترم، انس نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ہر گھر میں ڈانس ہوگا، ہر گھر میں ڈی جے بجے گا، ہر گھر میں مصلی کو اٹھا لیا جائے گا، ہر بستی سے عالم دین کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی بستی میں 200 گھر کی آبادی ہے، لیکن 200 گھر میں صرف 4 عالم دین ہے، 200 گھر میں 7 نمازی پایا جاتا ہے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کے بھی حق ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ کے بھی حق ہے کہ آپ شادی کریں، آپ کے بھی حق ہے کہ آپ دنیا کی باتوں کو، اسلام کی باتوں کو فالو کریں، لیکن آپ کو صرف فالو کرنا ہے تو ڈی جے پہ فالو کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، جب کسی گھر میں آواز گانا کی آتی ہے تو فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، جب کسی گھر میں ڈی جے کی آواز آتی ہے تو فرشتہ حاضر نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج آپ دیکھیں اس دروازے پر شادی کا رسم چلا ہے، شادی کا چاروں طرف چہل اور پہل ہے، لیکن آج میلاد شریف میں 10 لوگ سے 20 لوگ میں گننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد ایک ڈانس کا پروگرام ہوگا، باپ بھی جھانک کر دیکھیں گے اس نچانیا کو جو ناچتی ہے، ماں بھی جھانک کر دیکھے گی وہ ناچ کرنے والے کو جو ناچتا ہوگا۔ تو حضرات محترم، آپ سمجھیں گے اگر آپ کے اندر کردار والی اگر عورت آتی، اگر آپ کی ماں کردار والی ہوتی تو ماں جب دودھ پلایا کرتے تھے، ماں جب دودھ پلاتی تھی تو آپ کو یہ بھی کہا کرتی تھی اور یہ بھی کہہ دیتی اگر ماں کے اندر کردار ہوتا، ماں کے اندر رسول پاک کی محبت ہوتی، ماں کے اندر فاطمہ کی سیرت ہوتی
ہوتی, اگر ماں کے اندر فاطمہ کی سیرت ہوتی تو بیٹا سے کہتا بیٹا اس جگہ پہ مت جانا, وہ ڈانس کی پروگرام سج رہا ہے, اس جگہ پہ مت جانا جو تاریخی پروگرام چل رہا ہے, اس پروگرام میں مت جانا جو شراب اور جوا کا تاش کرایا جا رہا ہے. لیکن آج ہمارے ماں باپ کے اندر غلطی ہے, آج ہماری ماں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ماں کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو نعت شریف پڑھ پڑھ کر دودھ پلاتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. آج ٹی وی چلتا ہے اور ماں دودھ پلانا شروع کر دیتا ہے, آج ٹی وی چلتا ہے اور ماں آج موبائل چلاتی ہے, چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتا ہے. لیکن حضرات محترم آج دیکھیں کہ دنیا اتنی فارغ کیسے ہو چکا ہے. آج مصطفیٰ کی سنت کو ہم لوگ صبح سے شام تک توڑتا ہوا نظر آتے ہیں. کبھی ہم لوگ غور نہیں کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو بنایا, اللہ نے آسمان کو بنایا, اللہ نے پوری کائنات کو چلانے پہ ایک انسان ہے, ایک اللہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. لیکن ہم سے ہمارا گھر بھی نہیں چل پا رہا ہے, ہم سے ہمارے بیٹا بھی نہیں چل پاتا ہے, ہم سے ہماری بیٹیاں بھی نہیں چل پاتی ہے. تو ہم لوگ کس خاندان سے ہے اور کس کروٹری سے پایا جاتا ہے اور کس اسلام کے دائرے میں ہے کہ ہم سے نماز چھوٹا ہوا نظر آتے ہیں. ہم نماز پڑھنے تو نہیں پاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے والے کو بھی سہارا نہیں دیتے ہیں. تو حضرات محترم آج کل نکاح کی وہ رسم و رواج ادا کیا جائے گا, کل وہ نکاح کی وہ سارے باتیں ادا کیا جائے گا. لیکن آج خوشی کا میلاد ہے, آج جشن رسول ہے. اس رسول مصطفیٰ میں ہمیں اور آپ کو پیغام لے کے اٹھنا چاہیے کہ ہم اسلام میں ماننے والے ہیں, ہمارا کام اسلام کا طریقہ ہے, ہماری باتیں اسلام کے باتوں کی طریقے سے باتیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے جو مسلمان کے لڑکے کہہ دے. آج دیکھیں آج محرم کا چاند نہیں نکلا ہے لیکن محرم کے لیے تیاری شروع ہو گیا ہے. کوئی الگ طریقے سے لڑکے کو ڈانس سکھاتا ہے, کوئی الگ طریقے سے لڑکے کو لاٹھی سکھاتا ہے, کوئی الگ طریقے سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈرامہ نچاتا ہے, الگ طریقے سے لوگوں کو بجھانے کے لیے اسلام کے خلاف کام کرتا ہے. آج دیکھیں اسلام کا وہ فرض دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسلام کا آخری مہینہ قربانی کا ہے, اسلام کا فرسٹ مہینہ قربانی کا ہے. لیکن جب اسلام کا دونوں ماہ قربانی کا ہے لیکن آپ قربانی کو احساس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آج ابراہیم علیہ السلام کی آپ تاریخ کو کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ آج حضرت حاضرہ کی تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آج امام حسین کے امی فاطمہ کی تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آج ہم امام حسین کے بابا حضرت علی مقام کی تاریخ کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ حضرت علی اپنے بیٹے کو ڈانس سکھایا تھا اور گج رہے. آج حضرت امام حسین کے ماننے والے, امام حسین کو جاننے والے آج اس کو یاد کرتے ہیں تاسا بجا کر, آج اس کو یاد کرتے ہیں ڈھول اور تاسا بجا کر, آج اس کو یاد کرتے ہیں رسم اور جھاڑی کھا کر. لیکن قسم خدا کے مسلمانوں, جس بستی میں خرافاتی چیز ہوتا ہے وہ امام حسین راضی نہیں ہوتا ہے بلکہ امام حسین ناراض ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو حضرات محترم ہمارا آخری مہینہ قربانی کا ہے. آج سے کچھ دن پہلے ہمیں اور آپ قربانی کی نماز پڑھے, عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد آپ خوشی کا اظہار کیا, لیکن وہ باپ تھا جو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے, اللہ کے حکم کو خاطر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیا. آپ تاریخ سنے ہوں گے, آپ تقریر میں سنے ہوں گے کہ وہ باپ جو 86 برس میں ایک اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا, مانگ مانگ کر گر گرا کر رب کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے. رب کے بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا. وہ بیٹا چاند کا ٹکڑا تھا, وہ بیٹا جو آسمان کی ستاروں سے ایک ستارہ پایا جاتا تھا, وہ بیٹا جو لفظ ذکر تھا. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے اسماعیل کو کہیں دور دراز جگہ پہ چھوڑ گیا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑایا. لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں, کل آپ کے گھر سے بارات نکلے گی لیکن کوئی ایسا معاملہ آ جائے اور اللہ نے آپ کو خواب دے دے اور خواب میں یہ کہہ دے کہ جب کل تمہارے جو بیٹا سہرا بندہ آ جائے گا, جو تمہارے گھر میں بھتیجا سجے گا, اس بھتیجا کو قربانی دینا ہے, تو آپ اس خواب کو کسی کو نہیں بتائیں گے, اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے, آپ کو اپنی بیٹا سے محبت ہے لیکن رسول پاک سے آپ کو محبت نہیں ہے, اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے. لیکن وہ حضرہ جو دوسری بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت حاضرہ اپنی بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے سجایا کرتی تھی. وہ حضرت حاضرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں قربان
کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے مہندی مہندی کے بجائے سرما لگایا کرتے تھے. لیکن آج یہ بھی اگر ماں سوچ لے کہ کس طریقے سے حضرت حاضرہ نے اپنی بیٹے کو دلہا بنایا کرتے تھے, اور وہ دلہا کسی بیوی کو کسی دلہن کو لے جانے کے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے, اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو سجایا کرتی تھے, ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو سرما لگایا کرتے تھے, ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو نئی نئی لباس پہنا کرتے تھے. کل بھی اسی طریقے سے اس گھر سے ایک برات نکلے گی, برات سب براتی بن کر جائیں گے, لیکن قسم خدا کے مسلمانوں اگر وہ براتی نہ پہنچے, اگر وہ دلہا اس کے دروازے پر نہیں پہنچے گا تو براتی کا کوئی خیال نہیں کرے گا, اگر اس کے دلہا اس کے دروازے پر نہیں جائے گا تو براتی کو ناشتہ نہیں کھلائے گا, اگر وہ دلہا اس کے دروازے پر نہیں پہنچے گا تو کوئی بیٹی والے اپنی بیٹے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. جس طریقے سے آپ دلہا بن کر آج اس گھر سے دلہا بن کر لوگوں کو برات بنا کر لے کے جائیں گے, اسی طریقے سے آپ کیوں نہیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ دن آج ہمیں سجایا جاتا ہے, لیکن آپ کو ایک دن سجایا جائے گا. وہ قبر ہوگا, وہ آپ کا قبر آخری دلہن ہوگا, وہ قبر آخری منزل ہوگا, لیکن اس قبر کے لیے آپ تیاری کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو رب کو منہ دکھا دے, آپ کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو رسول پاک آپ سے راضی ہو جائے. تو حضرات محترم, جس طریقے سے آپ خوشیاں مناتے ہیں اور خوشی منانے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں آپ جھانکیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہے, تو رسول پاک آپ سے راضی نہیں ہے بلکہ ناراض ہو گیا ہے. تو حضرات محترم, اس میلاد مصطفیٰ جس طریقے سے آپ زور و شور سے کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ضرور ہونا چاہیے. شادی کرنے کے ساتھ ساتھ شادی کی سنت کو بھی دیکھنا چاہیے, شادی کرنے کے ساتھ ساتھ اور سارے چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں, اس لیے کہ ایک آپ کی غلطی آپ کا 70 سال کا سزا بھگتنا پڑے گا, ایک آپ کی غلطی جو آپ کی سال بھر کے لیے سزا آپ کو نظر آئے گی. تو حضرات محترم, اگر سنت مصطفیٰ کے طریقے سے آپ کے گھر سے دلہا جائے گا تو آپ کے گھر سے دلہن آئے گی تو وہ دلہن کے ہاتھوں سے کبھی خلافاتی چیز نہیں ہوگا, اس دلہن کی زبان سے کبھی خلافاتی بات نہیں ہوگی, اور اس دلہن کی زبان سے کبھی ایسے کام نہیں ہوگا جو باپ کو ناراض ہو جائے, اس دلہن کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو ماں ناراض ہو جائے, بلکہ اس کو سدھارنے کے لیے آپ کو سدھرنا پڑے گا, اس کو سدھارنے کے لیے اپنے بیٹے کو سنت مصطفیٰ پر سجانا پڑے گا, سنت مصطفیٰ پر اس کو راضی کرنا پڑے گا. تو حضرات محترم, آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو حضرات شادی نہیں کیے ہیں وہ آج ہی سے اس بات کو طے کر لیں کہ جب شادی کریں گے تو ڈی جے کے ساتھ ڈانس نہیں کریں گے, اگر ڈانس کے ساتھ ڈی جے نہیں بجائیں گے, 8 دن پہلے ماٹی کھودنے کا کام نہیں کریں گے, 8 دن پہلے اور جھاڑی اور گانا اور گیت گانے کی کام نہیں کریں گے. جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہے, جس گھر میں اور خرافاتی چیز ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتا ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.